میں ایک عجیب نفسیات یہ ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے جو آپ کی کسی غلطی سے واقف ہو اور آپ کو پتا ہو نا کہ یہ مجھے اس بات پر ڈانٹے گا، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی کوئی جلدی سے اس کی غلطی تلاش کر لوں، کہ اگر میں ایسا ہوں آپ بھی تو ایسے ہیں نا۔ تو جب نفرت کی حد سے انسان آگے گزرتا ہے، اب وہ اللہ والوں کی تابع داری کی بجائے اللہ والوں کی غلطیاں تلاش کرنے پر لگ جاتا ہے، اور ان غلطیوں کے تلاش کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے عداوت ہو اور اللہ والوں سے عداوت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے اس نے گویا میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا۔ یہی اعلان جنگ ہے جس کو مور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی قوت اس سے سرو کر لیتے ہیں، اس کو ہدایت پر آنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ جو بعض قادیانی بن جاتے ہیں، اس قسم کے گستاخ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ سارے محنت کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ صحیح ہو جائے، لیکن وہ اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ ہدایت پر آنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قوت ہی ان کی سلب کر لی ہے ان گستاخیوں کی وجہ سے۔ اس لیے ان گستاخیوں سے جو اصل میں یہودیوں کی میراث ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ڈرا رہے ہیں کہ بھی ان سے بچنا چاہیے اور اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور فرمایا کہ ان کا قول یہ کہنا کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح کو مار ڈالا، جس طرح مرزا بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے عیسائیوں کا خدا مار ڈالا، میں نے مرزے کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سمجھا رہے ہیں کہ وفات مسیح کا عقیدہ تو دور کی بات ہے، زبان سے یہ کہہ ہی دینا کہ مسیح مر گیا خود ہی لعنتی بات ہے اور قابل لعنت چیز ہے۔ اس لیے اس کو یہود کے اسباب لعنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا۔ قتل کا لفظ عربی زبان میں انگریزی کے لفظ کل کے بالکل ہم معنی ہے، کسی کو جان سے مار ڈالنا، گلا دبا کے مار دے، تلوار سے ٹکڑے کر دے، آگ سے جلا دے، پانی میں ڈبو کے مار دے، کوئی بھی طریقہ ہو جس سے آپ اس کی جان نکال دیں، اس کو عربی زبان میں قتل کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو مار دیا گیا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک مناظرے میں پادری مجھے کہنے لگا کہ تواتر جو ہے اس کو ساری دنیا مانتی ہے، عجیب بات ہے کہ قرآن میں تواتر کا قرآن نے کر دیا انکار۔ میں نے کہا آپ نے تواتر کا لفظ یقین کسی مولوی صاحب سے سنا ہوگا تو اس سے معنی بھی پوچھ لیتے کہ تواتر کہتے کسے ہیں، تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ آپ جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تواتر کا تعلق حسیات سے ہوتا ہے، جو دیکھی جا سکتی ہیں چیزیں، سنی جا سکتی ہیں، حواس میں آتی ہیں۔ تو شروع سے لے کر اتنے آدمی اس کو بیان کرتے آ رہے ہوں کہ عقل نہ مانے کہ سب نے بیٹھ کر جھوٹ کر لیا ہوگا۔ دیکھیے اس کی مثال ہم دیا کرتے ہیں مکہ شریف، بیت اللہ شریف، کتنے اپنے آدمی ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس گھر کی زیارت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم جس ملک میں جاتے ہیں، جس ضلع میں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی حاجی ملتا ہے کہ میں خانہ کعبے کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اب عقل یہ بالکل نہیں مان سکتی کہ یہ ہر ضلع کے حاجی کہیں ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے مشورہ کیا ہوگا کہ ایک جھوٹ بولنا ہے جا کے کیونکہ بیت اللہ بھی ہے۔ یہ بات عقل مان کے تیار نہیں۔ تو اس طرح متواترات جو ہوتی ہیں وہ تواتر تو اس قسم کا ہوتا ہے۔ کہنے لگے جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا مرنا صلیب پر یہ تو متواتر ہے۔
میں نے کہا تواتر تو کجا خبر واحد بھی نہیں ہے. انگریز حکومت میں بھی 2 عینی گواہ چاہیے جنہوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں مرتے ہوئے. واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت حکومت رومیوں کی بت پرستوں کی تھی اور رومی پولیس اس عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے گئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتی بھی نہیں تھی. اس لیے 30 روپے رشوت دینی پڑی یہودا کو. تو جس پولیس نے مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں گرفتار کیا ہے، بات اس طرح سے یہ نہیں ہے وہ پہچانتی نہیں تھی، اس لیے ان کو اشتباہ تھا کیونکہ اس نے 30 روپے لیے یہودا نے جو منافق تھا اور کہا کہ میں اس کمرے میں جاتا ہوں، یہاں میں نشاندہی ہو جائے گی کہ اس کمرے میں مسیح علیہ السلام ہے تو وہاں کے پکڑ لینا. اب جب پولیس وہاں گئی تو وہاں ایک ہی آدمی تھا. اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ اگر یہ مسیح ہے تو وہ جو آدمی آیا تھا وہ کہاں ہے، اور اگر یہ وہ ہے تو پھر مسیح کہاں ہے. کچھ شکل میں بھی تبدیلی ہوئی تھی. تو پولیس والوں نے کہا کہ وہ جو بنی اسرائیل شور مچا رہے ہیں جو بھی ہے پکڑ کے پھانسی دے دو، فتنہ مٹ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. اب مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی عینی گواہ وہاں موجود ہی نہیں سرے سے، تو اس لیے یہاں تو خبر واحد بھی نہیں بنتی. میں نے کہا آپ نے تواتر کا لفظ تو سن لیا تھا، کاش آپ کسی سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ تواتر اور افواہ میں فرق کیا ہوتا ہے. تواتر اور افواہ بھی پھو کی جمع ہے نا. افواہ بھی ہر منہ پر چڑھ جاتی ہے، جو وہی بات کر رہا ہے وہی بات کر رہا ہے، لیکن انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بیس لیس، اس کی بنیاد کوئی نہیں. سارے یہاں ایک بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے سنی، وہ پرلے کونے سے سنی تھی، وہاں جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ادھر سے کسی نے بات پہنچائی ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں آئی کہاں سے. ایک دن ہم اسکول میں بیٹھے تھے تو 2 آدمی آئے کہ جی ایک آدمی نے دم کیا ہے اور وہ لنگڑا جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. کہاں ہے؟ لاہور اسٹینڈ پر. ہم اٹھے لاہور اسٹینڈ پر گئے، کہنے لگے نہیں شاہیوال اسٹینڈ پر ہے. ہم وہاں گئے، وہ کہنے لگے نہیں ہمیں تو لاہور اسٹینڈ کی طرف سے خبر آئی تھی. اب وہ سارے شور بچا ہوا ہے کہ ایک تانگے والا ہے اس نے دم کیا ہے اور وہ لنگڑا تندرست ہو گیا. چنانچہ کوئی 1 مہینہ تانگے والے کی خوب مدد پوجا ہوئی وہاں اسی تانگے والے کی، لیکن وہ لنگڑا نہیں کسی کو ملا کہ وہ تھا کہاں اور کہاں چلا گیا. تو افواہ اسی طرح پھیل جاتی ہے نا، ہر آدمی وہی بات آگے کرانا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن پاک نے میں نے کہا کسی تواتر کا انکار نہیں کیا، ایک غلط افواہ کا انکار کیا ہے جو لوگوں کے منہ پر چڑھ گئی تھی. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا. اب جو افواہ پھیلی تھی وہ کیا تھی کہ ان کو صلیب پر مارا گیا ہے، یہ افواہ پھیلی تھی نا. اللہ نے اس کا رد کر دیا. وَمَا صَلَبُوهُ، ان کو تو سرے سے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں گیا. مرنے کا سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے نا، یعنی جن کے بارے میں یہ جھوٹی افواہ پھیلائی گئی ہے ان کو سرے سے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں گیا. ولیکن، اب لیکن کے لفظ سے استدراک آ رہا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا مولانا اللہ سیاح صاحب تشریف لے آئے؟ آپ کہتے نہیں مولانا خدا بخش صاحب. تو کیا مطلب مولانا خدا بخش صاحب تشریف لے آئے؟ تو جس کی چیز کی نفی پہلے سے کی گئی ہے مولانا اللہ سیاح صاحب سے، اسی چیز کا اس بات مولانا خدا بخش صاحب کے لیے ہوا نا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں استدراک کر کے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا. ہاں قاتل و صلبو، انہوں نے جان سے کسی کو مارا ضرور ہے اور مارا بھی سولی پر ہی ہے، لیکن کس کو؟ وہ مسیح نہیں تھا، مسیح تھا. کون تھا؟ ہاں وہ مسیح تھا. ولیکن شبہ لہم،
کہ ایسا آدمی، یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی نہ کوئی مرا ضرور ہے پھانسی پر، لیکن وہ مسیح نہیں تھا، کوئی مسیح سے ملتی جلتی شخصیت تھی. تو ولیکن شبہ لہم، اب یہ بنیاد بھی بتا دی کہ اس غلط افواہ کی بنیاد ضرور تھی کوئی، کیونکہ کوئی مسیح مرا تھا، مسیح علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا. آگے اللہ تعالیٰ اس افواہ کی مزید تردید فرما رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہتے اسی لیے یہ جنہوں نے افواہ بھی پھیلائی ہے وہ اس افواہ میں بھی شک میں تھے. کوئی کہتا تھا یہ مسیح ہے، کوئی کہتا تھا نہیں پتہ نہیں کون ہے. تو اس میں وہ ہمیشہ اختلاف میں رہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، دیکھو قرآن نے کس طرح صاف کر دی بات کہ تواتر یا علم کی تو قسم وہاں ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں تھی. تواتر تو کجا، علم نام کی چیز ان کے پاس نہیں تھی، صرف اٹکل پچو افواہیں تھی جن کو انہوں نے آگے پھیلا دیا. تو قرآن پاک نے اس غلط افواہ کا انکار بھی کیا، اس کی کچھ بنیاد بھی بتائی. آگے یہ سوال تھا کہ چلو ہم نے مان لیا کہ یہ ایک غلط افواہ پھیل گئی تھی، مسیح علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، پھانسی نہیں دیا، لیکن اس دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی کسی نے پھرتے بھی نہیں دیکھا نا، کہاں گئے؟ یہ تو سوال حل ہونا چاہیے نا کہ آخر چلو کسی مسیح کو مار دیا، مسیح علیہ السلام گرفتار نہیں ہوئے، تو وہ گئے کہاں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اس سوال کو سمجھاتے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یہ پکی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں